بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ فضل ربی، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب۔ ہمارے آج کے مہمان ظفر الحسن جویا صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار بھی ہیں صوبائی اسمبلی PP 12 سے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی کی کس خوبی سے آپ متاثر ہوئے اور جماعت اسلامی میں آپ نے شمولیت اختیار کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے وقت نکالا اور میرے گھر تشریف لائے میرے انٹرویو کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا۔ جماعت اسلامی سے میں بنیادی طور پر بچپن سے وابستہ ہوں، اور جماعت اسلامی کی خوبیاں میرا یہ خیال ہے کہ مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانی قوم بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ پاکستان میں اگر واقعتاً کوئی سیاسی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، جس کے اندر جمہوریت ہے۔ 1941 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک جماعت اسلامی کے اندر باقاعدگی سے انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ صرف 4 سال جب جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی گئی تھی ایوب خان دور میں، جب اس کے تمام دفاتر سیل کر دیے گئے تھے اور جتنا بھی جماعت کی قیادت ہے اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، ان 4 سالوں کے علاوہ 1941 سے لے کر آج تک جماعت اسلامی میں باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں، اور پھر جماعت میں موروثیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جماعت کے لیڈر کا بیٹا چاہے نالائق ہی کیوں نہ ہو تو وہ جماعت کا امیر بنے۔ جماعت کے اندر الحمدللہ یہ روایت ہے کہ جماعت میں وہ فرد جماعت کا امیر بنتا ہے جو اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے باقی لوگوں سے اہل تر ہوتا ہے۔ تو یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر میں جماعت اسلامی میں شامل ہوا، اور آج تک میں جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک وابستہ رہوں گا۔ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، یقیناً اچھی آمدنی ہوگی، تو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ سیاست میں کیوں آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایڈوکیٹ ضرور ہوں، لیکن میں کبھی بھی اس نیت کے ساتھ اس پروفیشن میں نہیں آیا کہ میں نے یہاں آ کر پیسہ بنانا ہے۔ بنیادی میرا مقصد اس پروفیشن میں آنے کا بھی یہی تھا کہ میں نے عام لوگوں کی جو تکالیف ہیں، عام لوگوں کے جو مسائل ہیں، عام لوگ جس طرح خوار ہوتے ہیں ہماری کچہریوں کے اندر، ان کو ریلیف دینا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، اور بہت زیادہ ان سے فیسیں چارج نہیں کرنی۔ تو بے شک مجھے 23 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن کے اندر۔ 23 سال سے میں ایک پروفیشنل لائر ہوں، اور وکیل کی حیثیت سے میں صبح و شام اپنا سارا ٹائم گزارتا ہوں، لیکن اس میں کبھی بھی میرا مطمع نظر پیسے کمانا نہیں رہا۔ ہمیشہ میرا یہی مطمع نظر رہا ہے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو ریلیف دلوانا ہے۔ جہاں تک سیاست میں آنے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے میرے پروفیشن کے ساتھ۔ سیاست کا مقصد بھی اپنی چودراہٹ نہیں ہے، سیاست کا مقصد بھی جو ہے نا وہ اپنے مرتبے کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ سیاست کا بھی اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کے کام آنا ہے۔ اب میرا اپنا کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ ارادہ نہیں رہا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے، میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس مرتبہ ہم نے ٹکٹ جو ہے وہ ظفر الحسن جویا ایڈوکیٹ صاحب کو دینا ہے، تو میں نے جماعت کے فیصلے پر آمین کہا، اور اب میں انشاءاللہ میدان میں ہوں، اور جو ہمارے علاقے کے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، انشاءاللہ ان کے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور بھرپور انداز سے سیاست کریں گے، لوگوں کے مسائل پر ان کی رہنمائی کریں گے، اور حکام بالا تک انشاءاللہ ان مسائل کو پہنچائیں گے۔ ظفر الحسن جویا صاحب، آپ کے مقابلے میں تو کافی مضبوط امیدوار ہیں، جیسا کہ واسق قیوم عباسی جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، تو آپ ان کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟
مضبوط صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مضبوط کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی پجیروں میں پھرتا ہے تو وہ مضبوط ہے، کوئی بہت بڑے گھر کے اندر رہتا ہے تو وہ مضبوط ہے، یا اس کے آس پاس ہٹو بچوں کی صدائیں آپ کو سنائی دیتی ہیں تو وہ مضبوط ہے، تو ایسا نہیں ہے. مضبوط وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے، جس کو عوام مضبوط کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، عوام کی حمایت کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے، ان روایتی سیاستدانوں کا مقابلہ کریں گے جنہوں نے سوائے دکھوں کے عوام کو کچھ نہیں دیا. جماعت اسلامی کا آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے؟ کیا جماعت اسلامی 2018 کی طرح کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی یا اکیلے ہی الیکشن میں حصہ لے گی؟ جماعت کی قیادت جو ہے محترم جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان بارہا اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ آئندہ جو بھی انتخاب ہوگا جماعت اسلامی اپنے نام سے اس میں حصہ لے گی، اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ جو ہے نا میدان میں اترے گی، اور ہم کسی بھی دیگر سیاسی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد جو ہے وہ نہیں کریں گے. ہم اپنی پہچان بنائیں گے اور اپنا پیغام انشاءاللہ جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. آپ کا اگلا سیاسی لائے عمل کیا ہے؟ میرا جو سیاسی لائحہ عمل ہے وہ تو یہی ہے کہ حلقہ پی 12 راولپنڈی، یہاں جب بھی انتخابات ہوں گے تو میں ان انتخابات میں حصہ لوں گا اور بھرپور انداز سے حصہ لوں گا انشاءاللہ. اور یہاں کے جو پسے ہوئے عوام ہیں، غریب عوام ہیں، اور یہاں کے مسائل، شدید قسم کے مسائل کے اندر الجھے ہوئے عوام جو ہیں، انشاءاللہ ان تک میں اپنا پیغام پہنچاؤں گا اور ان کے ووٹ کے ذریعے میں اسمبلی میں آنے کی کوشش کروں گا. اور اگر میں اسمبلی میں آ گیا انشاءاللہ تو وہ مسائل جو ہمارے بہت دیرینہ مسائل ہیں، جن کو آج تک جو ہے نا جی وہ پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا، انشاءاللہ میں ان کو ایڈریس کروں گا. آپ اپنے پی 12 کے ووٹروں اور سپورٹروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پی 12 راولپنڈی کے جو ووٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ خدا را اب ریاست جو روایتی سیاستدان ہیں ان کی جان چھوڑ دیں، ان کا پیچھا چھوڑ دیں. انہوں نے ہمارے دکھوں میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے ہمارے مسائل جو ہیں نہ ان کی طرف توجہ دی ہے اور نہ ان کو حل کیا ہے. میں اپنے پی 12 کے جو ووٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ اس مرتبہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. اس مرتبہ وہ صوبائی اسمبلی کے لیے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ظفر الحسن جویا ایڈوکیٹ صاحب کو ووٹ دیں، اور قومی اسمبلی کے لیے NA 53 کے لیے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار جناب چودھری عارف گجر صاحب کو ووٹ دیں. آپ نے سب کو آزمایا ہے، اس مرتبہ جماعت اسلامی کو بھی آزمائیں. جماعت اسلامی کے امیدوار کوئی سرمایہ دار نہیں ہیں، جاگیردار نہیں ہیں. جماعت اسلامی کے امیدوار عام لوگ ہیں اور گلی محلے کے رہنے والے ہیں. وہ سرمایہ دار نہیں ہیں، وہ جاگیردار نہیں ہیں، اور وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے کیا مسائل ہیں، عام آدمی کس عذاب سے گزر رہا ہے. اور اگر آپ نے جماعت پر اعتماد کا اظہار کیا تو جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ کے توقعات پر پورا اترے گی اور آپ کے ان مسائل کو حل کرے گی. بہت شکریہ سر. یہ تھے ظفر الحسن جویا صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی پی 12 سے. جلد ہم اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.